السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش میں کہاں سے چلے اور کہاں جا کر ان کو اسلام ملا۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عمر ان کی ہوئی۔ زہد و قناعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے، تقوی اور پرہیزگاری کے پھولوں کو اپنے دامن پر سجانے والے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے مشہور صحابی سلمان الخیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت اہم ہے۔ ایران سے مدینے تک کا سفر۔ آپ اصفہان ایران کے رہنے والے تھے۔ آباء و اجداد آتش پرست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی سادہ اور خاموش طبیعت کے تھے۔ ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے ہر وقت آتش کدے کی آگ روشن رکھنے میں مصروف رہتے، مگر جلد ہی مجوسیت سے بیزار ہو گئے اور دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکل کر شام جا پہنچے، جہاں مختلف دینی مذہبی رہنماؤں کی صحبت اختیار کی۔ ہر مذہبی رہنما یا تو خود یہ وصیت کر دیا کرتا کہ میرے بعد فلاں کے پاس جانا، یا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پوچھ لیا کرتے کہ اب میں کس ہستی کی صحبت اختیار کروں، کس کے پاس جاؤں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری راہب سے پوچھا تو اس نے کہا، اے حق کے متلاشی بیٹے، اس دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی نصیب ہو۔ ہاں، اب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب ہے، جو دین ابراہیمی پر ہوں گے، اس مقام کی جانب ہجرت کریں گے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوگا، جہاں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ راہب کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت کو پیش نظر رکھا اور ایک قافلے کے ہمراہ آگے بڑھ گئے۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت بدل گئی اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ یوں آپ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ تقریباً 10 بار بیچے گئے۔ بالآخر بکتے بکاتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہ دیا گیا۔ آپ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہے تھے کہ خبر سنی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ کے قریب مقام قباء میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی وقت دل بے قرار ہو گیا، فوراً نیچے تشریف لائے اور خبر لانے والے سے دوبارہ یہ روح پرور خبر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ یہودی آقا نے اپنے غلام کا تجسس اور بے قراری دیکھی تو غصے ہو گیا اور ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے کہنے لگا، تمہیں ان باتوں سے کیا مطلب؟ جاؤ کام پہ لگ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئے، لیکن متاع صبر و قرار تو لٹ چکا تھا۔ جو ہی موقع ملا چند تازہ کھجوریں ایک طباق میں رکھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ صدقہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صدقہ نہیں لیتا۔ صحابہ کرام سے فرمایا، تم کھا لو، اور خود تناول نہ فرمایا۔ آپ نے دل میں کہا، ایک نشانی تو پوری ہوئی۔ اگلی مرتبہ کھجوروں کا لے کر پہنچے اور عرض گزار ہوئے، یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھانے کا اشارہ کیا اور خود بھی تناول فرمایا۔ دل میں کہا، یہ دوسری نشانی یہ بھی پوری ہوئی۔ اس دوران آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا، اس لیے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اس در کے غلام بن گئے جس پر شاہوں کے سر جھکتے ہیں۔ آزادی کیسے ملی؟ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر و احد میں حصہ نہ لے سکے۔ پھر 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ چاندی کے بدلے آزادی کا تاج سر پر سجایا اور ایک سرفروش مجاہد کی طرح بعد میں آنے والے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ اپنے وقت کا اکثر حصہ دربار رسالت میں گزارتے اور فیضان نبوی سے سیراب ہوتے۔ اس کے بدلے میں بارگاہ رسالت سے سلمان الخیر اور سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں جیسی نوید جاں فضا سننے کی سعادت پائی۔
اور ایک اور مقام پر اس بشارت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے کہ جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے۔ جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے والد کون ہیں تو ارشاد فرماتے، میں دین اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ گورنر خادم بن گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد آپ نے ایک عرصہ تک مدینہ میں قیام فرمایا، پھر عہد فاروقی میں عراق میں سکونت اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عمر فاروق نے آپ کو مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ گورنر کے اہم اور بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود آپ نے بڑی سادہ زندگی گزاری۔ ایک دن مدائن کے بازار میں جا رہے تھے، ایک ناواقف شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کر اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہا۔ آپ چپ چاپ سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا، اے صاحب رسول، آپ نے یہ بوجھ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ لائیے ہم اسے اٹھا لیتے ہیں۔ سامان کا مالک ہکا بکا رہ گیا، پھر نہایت شرمسار ہو کر آپ سے معافی مانگی اور سامان اتروانا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا، میں نے تمہارا سامان اٹھانے کی نیت کی تھی، اب اسے تمہارے گھر تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی کی عمر صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ہوئی ہے، تقریباً بعض روایات میں 350 سال اور بعض روایات میں آتا ہے 250 سال انہوں نے عمر پائی ہے۔ صحابہ کرام میں ایوریج عمر 60-70 سال، 80 سال، 100 سال عمر، لیکن حضرت سلمان فارسی کہاں ایران سے چلے، اصفہان سے چلے، بکتے بکاتے اور حق کی تلاش میں مدینہ منورہ پہنچ کر حق ان کو ملا، تقریباً 350 سال، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آپ نے 250 سال عمر پائی۔ حضرت سلمان فارسی 10 رجب 33 سے 36 ہجری میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کا مزار مبارک عراق کے شہر مدائن میں ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں ہی دفن ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو لائک شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔